حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا مزار عراق میں ہے. مدائن میں آپ آرام فرما رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں حضرات گرامی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی شخص انتقال کر جاتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. آپ حذیفہ بن یمان کو بلاتے اور کہتے کہ حذیفہ بتاؤ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے. کہ حضور کے رازدان سرکار نے یہ علم انہیں عطا فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے کون کون مومن ہیں اور کون منافقین ہیں. حذیفہ بن یمان کو بلایا جاتا. عمر بن خطاب یہ پوچھتے کہ حذیفہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, آپ جانتے ہو کہ کون مومنین ہیں کون منافقین ہیں, ذرا آپ بتائیے کہ یہ جو مرنے والا یہ کون ہے, آپ یہ کنفرم کر دیں کہ اے امیر المؤمنین یہ مرنے والا یہ مومن ہے, پھر آپ جنازہ پڑھاتے. تو حذیفہ بن یمان یہ حضور کے وہ صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی والدہ صاحبہ سے انہوں نے اجازت لی اور اجازت لے کر نماز مغرب ادا کرنے کے لیے حضور کے پاس یہ حاضر ہوتے. مسجد نبوی میں تشریف لے آئے, حاضر ہوئے. والدہ ماجدہ کی اجازت تھی, اجازت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوئے. تو ایک تو یہ میسیج یہ پیغام دیا کہ نماز جو اہم ترین عبادت ہے, مگر صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نماز کے لیے بھی جب آتے تو سارے معاملات کو دیکھ کر مسجد میں آتے تھے. والدہ صاحبہ سے اجازت لی, آپ نے کہا اجازت ہے جاؤ. وہ مسجد میں آتے ہیں, نماز مغرب ادا کی. مغرب نماز ادا کر لینے کے بعد اب انتظار میں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا زیارت کا شرف حاصل کروں گا, آپ کے مبارک ہاتھوں کو میں چومنے کا شرف حاصل کروں گا. وہ اسی انتظار میں ہے. مغرب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو عبادت ہیں. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار کب عبادت سے فارغ ہوں تو میں حضور سے ملاقات کروں. یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی. نماز عشاء ادا فرما لینے کے بعد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی, میں پھر بیٹھ گیا کیونکہ سرکار پھر عبادت میں مصروف ہے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سرکار اب مسجد نبوی سے اپنے دولت قدے کی طرف جب تشریف لے جانے لگے, لوگ جا چکے تھے, میں اکیلا تھا اور میں صرف اسی انتظار میں تھا کہ میں سرکار سے ملاقات کروں. تو میں پیچھے حضور کے جب چلنے لگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر آپ وہاں رک گئے. بغیر دیکھے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے میرا نام لے کر کہ اے حذیفہ خیریت سے آنا ہوا ہے. مجھے دیکھا نہیں, صرف قدموں کی آہٹ سنی. اب حذیفہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, کہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر نماز مغرب میں نے آپ کے پیچھے ادا کی, آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں. حضور نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اس وقت ارشاد فرمائی. حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ یہ کہتے کہ اس وقت جب میں نے ملاقات کی, اب حضور نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے حذیفہ آج آسمان سے ایک فرشتہ جو میری خدمت میں حاضر ہوا, اس سے قبل اس زمین پر حاضر میری خدمت میں نہیں ہوا. پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے وہ میری خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سلام پیش کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی جو شہزادی ہے یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. حذیفہ بن یمان یہ کہتے ہیں کہ یہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس فرشتے نے خبر دی اس سے قبل وہ زمین پر نہیں آیا تھا.
اسپیشل خبر دینے کے لیے پہلی مرتبہ یہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان سے ذکر کیا، اور وہ اسی حدیث کو آگے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار کی شہزادی یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو گفتگو سے قبل وہ سلام پیش کر لینے کے بعد یہ کہتے، یہ عرض کرتے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ تمام صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ ان کی محبتوں کا یہ تقاضا تھا۔ وہ یہی عرض کرتے کہ آقا، ہماری محبتوں کا یہ حال ہے کہ ہماری زندگیاں تو آپ پر قربان ہیں، بلکہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں۔ پھر وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، چاہے ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، عثمان غنی ہوتے، مولا علی ہوتے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے، حذیفہ بن یمان ہوتے، ابو ہریرہ ہوتے، سعد ابی وقاص ہوتے، باہر کے جتنے صحابہ ہیں ان سب کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی حضور سے ملاقات کرتے تو وہ یہ کہتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ پہلے اس چیز کا وہ اعلان کرتے، اپنی محبتوں کا اس طرح اظہار کرتے کہ حضور ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جن کی خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم تو یہ کہتے کہ وہ بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ یہ محبتوں کا عالم تھا صحابہ کرام کی۔ تو حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔